السلام علیکم دوستوں، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوسٹ نیوز چینل۔ آج ناظرین پورے ملک میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے اور پوری قوم اس وقت خوشیوں کے ترانے گا رہی ہے اور پورے ملک میں بوڑھے جوان بچے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا ہے اور پاکستان کو عزت سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور ہم فخر کر سکتے ہیں اپنے پاک آرمی پر، اپنی پاک ایئر فورس پر اور اپنی پاک نیوی پر، کہ جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اور ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص جو اس کا نام رکھا اور جو آپریشن لانچ کیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے جو مارخور ہیں وہ کس طرح بھارت کے اندر گھسے اور پھر چن چن کر ان کے ایک ایک ٹھکانے پر، جو بھی ٹھکانے وہ پاکستان کے خلاف، جو ان کی ایئر بیس تھی، جو پاکستان کے خلاف وہ استعمال کر رہے تھے، تو چندی گڑھ ہو، پٹھان کوٹ ہو، ادھم پور ہو، برموس ہو، اور جہاں جہاں سے بھی وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے اور زبردستی جنگ مسلط کر رہے تھے، اور کئی دنوں سے یہ کر رہے تھے، اور تو اس کا جو ہے پھر جواب جو ہے وہ ہمارے سپہ سالار نے ان کو بڑے بھرپور طریقے سے اور پوری قوت سے دیا۔ اور پوری دنیا حیران ہے، پوری دنیا حیران ہے اس وقت کہ پاکستان کی صلاحیتوں کے متعارف ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اور پاکستان کا جو سسٹم ہے، جب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب ہمارے مارخور جب صبح فجر کے وقت جب انہوں نے اڑان بھری یہاں سے اور دشمن کے گھر میں گھسے، اور میں بتاتا جاؤں یہ انڈیا والوں کو کہ گھر میں گھس کر مارنا اسے کہتے ہیں، گھر میں گھس کر ماریں گے، گھر میں گھس کر، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے دل چاہیے، گردہ چاہیے، جگرا چاہیے، جو صرف مارخوروں کے پاس ہے، اور ذہانت چاہیے، اور ملک کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ چاہیے، جو صرف پاکستان آرمی کے پاس ہے، پاکستان کے جوانوں کے پاس ہے، پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کے پاس ہے، پاکستان کی نیوی کے پاس ہے۔ یہ تم جیسے گھٹیا کمینے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تم لوگ بزدل ہو، مکار ہو، بچوں کے اوپر حملے کرنے والے، معصوم بچوں کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر تم لوگوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، جس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اور ہم نے الحمدللہ ہماری پاک افواج نے اس کا حساب لیا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پھر ہم نے کس طرح حساب لیا ہے، اور چن چن کر ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ پھر تباہ کیے۔ اور ہمارا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو افواج ہیں ان کا ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، محکمہ کہہ لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اسٹوری جو ہے یہ ہمارے وہ ہیں سیاسی ڈیرہ والے، انہوں نے بریک کی اور انہوں نے بتایا۔ ویسے تو خیر کل سے یہ گردش کر رہی ہے، لیکن یہ ان کی بات ہے، میں ضرور ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سگنل کور ہے، اس کا ایک محکمہ ہے پاک افواج کا۔ تو جب یہ ویسے تو خیر یہ بریک ہو چکی تھی بات، لیکن میں آپ کو دوبارہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آج انہوں نے پھر دوبارہ یہ اسٹوری کی ہے، تو میں ان کو مینشن کرتا جاؤں۔ تو جب یہ لوگ اندر گھسے، مارخور جب انڈیا کے اندر گھسے ہیں، تو جو ہمارے سگنل کور والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کا تمام سسٹم جو ہے، جتنا بھی اس کا سسٹم ہے، تمام جو ہے سسٹم وہ ہیک کر لیا۔ ان کا آئی ٹی کا نظام، ان کا ریلوے کا نظام، اور انڈیا کا ایئرپورٹس کا نظام، اور ان کے الیکٹرکسٹی کا، اور 70% جو ہے انڈیا جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا، اور پورے بھارت میں خوف طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، اور پورا بھارت جو ہے وہ پاک آرمی کے ڈر سے، پاک فضائیہ کے ڈر سے، پاکستان ایئر فورس کے ڈر سے، ان مارخوروں کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ یقین کریں کہ بھارت کی چیخیں نکل گئیں، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طرح واویلا کرنے لگا، اور مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ کی اس نے رٹ لگا دی۔ اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جنہوں نے سیز فائر کی بات کی، اور دونوں ملکوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اور بالخصوص ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب سب نے متفقہ طور پر اس کا خیر مقدم کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، جو سب سے بڑی ایک اور جیت ہے پاکستان کے لیے، ایک اور بڑی زبردست جیت ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کیجئے، اس بات پہ کہ کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے یہ ہمارے جو کشمیر کا معاملہ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا،
تو وہ دبا ہوا تھا، اس پہ کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی بھی ملک آواز نہیں اٹھا رہا تھا، اور جتنی ہیومن رائٹس کی جتنی وائلیشن انڈیا نے کی ہے شاید کسی نے کی ہو۔ ایک تو یہ کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے، یا پھر اس کا باپ اسرائیل کرتا ہے، اور اسرائیل نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان آرمی کس طرح منہ توڑ جواب دیتی ہے، اور اس نے آزمایا ہمیں، اور ہم نے پھر کر کے دکھایا اس کو کہ ہم تمہارے دانت کھٹے کرنے جانتے ہیں اور ہم کریں گے اگر تم نے ہماری طرف پھر دوبارہ جرأت کی کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ انڈیا کے ذریعے سے یا خود، تو پھر تمہارا ہم وہ حال کریں گے کہ تم صدیوں تک یاد کرتے رہے۔ کیونکہ یہ جو مودی ہے یہ اپنے آپ کو ساؤتھ کا نیتن یاہو سمجھنے لگ گیا تھا، اور پاکستان کو فلسطین سمجھنے لگ گیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پہ پاک افواج ہے، پاک آرمی ہے، اور وہ تمہارا وہ حشر کرے گی، ساری زندگی تم لوگ یاد کرتے رہو۔ اور پھر کیا، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کا جو ہے جو جتنا بھی ان کا جو ٹکٹس کا نظام ہے، ایئرپورٹ ان کا بند، ان کے وابڈا کا سسٹم ان کا بند، ریلوے کا نظام ان کا بند، ہر چیز جو ہے پاکستان کے جوانوں نے، وہ سگنل کور والوں نے ان کی ہیک کر لی، ان کی ویب سائٹس، ان کے جو بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کو ہمارے سگنل کور والوں نے ہیک کر لیا۔ اور میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے، جو پانی کا نظام، یہ بھی سارا کمپیوٹرائز ہے، اور اس سارے نظام کو یہ بات جو ہے نا، یہ اسٹوری جو ہے یہ سیاسی ڈیرے والوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا سارا سسٹم ظاہر وہ کمپیوٹرائز ہے، اسی سے وہ کھلتے ہیں، اسی سے یہ بند ہوتے ہیں، یہ سارا سسٹم پانی کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سارا ہیک کر لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ اب جتنا بھی پانی آ رہا ہے تو یہ انہی کے سسٹم سے آ رہا ہے، اور ابھی تک یہ کنٹرول جو ہے پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، نریندر مودی کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کبھی پنگا نہ لینا، ویسے بھی اب تم 100 سال تک اس کو دیکھتے رہو گے، اپنے زخموں کو چاٹ